السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے، مہمان کی ضیافت کرے۔ ضیافت کرنا بہت اچھا وصف ہے جو کہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، خصوصاً سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بھی مہمان آتا ان کی ضیافت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے اور کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ جب فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں تو بغیر بتائے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں اور موٹا تازہ بھنا ہوا بچھڑا لے آتے ہیں۔ جب ان کے ہاتھ اس کے آگے نہیں بڑھتے تو وہ آپ خوف محسوس کرتے ہیں، پھر وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ ہم تو قوم لوط کی طرف آئے ہیں۔ تو ایسے ہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ جب بھی کوئی مہمان آتا تو آپ خود ضیافت کرتے اور گھروں میں پیغام پہنچا دیتے۔ اگر کوئی گھر سے جواب ملتا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تب آپ اپنے اصحاب سے کہتے کہ اس کی مہمان نوازی کریں۔ قرآن پاک میں وہ واقعہ انصاری صحابی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک آدمی کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اور اپنے اہل خانہ سے پوچھتے ہیں کیا گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ آپ کی بیوی کہتی ہے کہ صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، تو آج بچوں کو بھی سلا دینا اور جب کھانا چن دیا جائے تو دیا بھی بجھا دینا۔ مہمان کے ساتھ میں بیٹھا ایسے ہی منہ ہلاتا رہوں گا تاکہ مہمان بھی جانے کہ میزبان ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہمیشہ کے لیے اس واقعہ کو زندہ رکھا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ لوگ جو اپنی ضرورت کے باوجود دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو مہمان نوازی ایک بہت اعلیٰ وصف ہے، مسلمانوں کو بھی اس وصف سے متصف ہونا چاہیے، اور یہ آج کل وصف بہت ناپید ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ پہلے گھروں میں جب مہمان آتے تھے لوگ خوشیاں مناتے تھے اور جانے نہیں دیتے تھے، تو آج یہ صورتحال دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ مہمان نوازی کی جو مراتب ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک دن اور ایک رات کی مہمان نوازی واجب ہے، دوسرے اور تیسرے دن کی مہمان نوازی مستحب ہے۔ یہ کہہ لیجیے کہ ضیافت 3 دن ہے اور 3 دن کے بعد میزبانی صدقہ ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ وجائزتہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ جائزہ سے مراد کیا ہے؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم ولیلہ والضیافت ثلاثۃ ایام، ایک دن اور ایک رات، اور جو ضیافت ہے وہ 3 راتیں ہیں۔ تو ایسے ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا، فما کان وراء ذلک فهو صدقۃ علیہ، اس کے بعد یعنی 3 دنوں کے بعد کوئی انسان کسی کے گھر میں ٹھہرتا ہے بطور مہمان تو وہ گھر والے جو میزبانی کرتے ہیں وہ صدقہ ہے، ان پہ اوپر واجب اور مستحب نہیں ہے۔ تو 3 دن کے بعد سے زیادہ ٹھہرنا یہ ویسے بھی اہل خانہ کو گناہ میں ڈالنے والی بات ہے کہ وہ ان کے لیے تکلف میں پڑے رہتے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَن يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُوسِمَهُ۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یوسمہ سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی انسان کسی کے ہاں ٹھہرے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس مہمان نوازی کے لیے کوئی چیز نہ ہو، مطلب زیادہ دیر ٹھہرنے سے ایسا ہی ہے جیسے اس کو کسی آزمائش میں مبتلا کرنا ہے، کسی گناہ میں مبتلا کرنا ہے۔ ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی قوم یا گھر والے مہمان نوازی نہیں کرتے تو انسان جبرن بھی اپنی مہمان نوازی کرا سکتا ہے۔ احادیث سے بھی یہ بات ملتی ہے، اور قرآن پاک میں بھی حضرت موسیٰ علیہ حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس سے بھی یہ استدلال لیا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں جاتے ہیں اور وہاں ان سے استطعما
وہ کھانا طلب کرتے ہیں. فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. مطلب وہ دونوں کی مہمان نوازی سے وہ بستی والے انکار کر دیتے ہیں. اس کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام وہ جو گری پڑی جو دیوار ہے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں, بنا دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے سکتے تھے. ایسے ہی سیدنا حضرت خدری رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے ساتھ جو لوگ تھے, ایک لشکر تھا, گاؤں کے پاس قیام کرتے ہیں, پڑاؤ ڈالتے ہیں, اور اس گاؤں والوں سے مہمان نوازی کا کہتے ہیں, وہ انکار کر دیتے ہیں, اور اتفاق سے ان کے سردار کو کوئی بوجھی چیز ڈس لیتی ہے جس سے وہ بیمار پڑ جاتا ہے. تو اب وہ جو گاؤں والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ علاج معالجہ کے باوجود افاقہ نہیں ہوتا, تو وہ گاؤں والے کہتے ہیں کہ یہ جو اصحاب تھے ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی دم جھاڑ والا ہو, آپ کے پاس آتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں. اور پھر وہاں 30 بکریوں کا ذکر ہے کہ آپ نے بطور اجرت 30 بکریاں لی, اور نبی علیہ السلام کو یہ سارا واقعہ بتلایا. آپ نے بھی کہا کہ اگر ہے تو میرا بھی حصہ دو. مطلب یہ ہے کہ اس پر اگر کوئی لوگ, کوئی قوم نہیں مہمان نوازی کرتی تو ان کو مجبور بھی کیا جا سکتا ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بہترین انسان قرار دیا ہے کہ جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو ضیافت نہیں کرتا. لا خیر لمن لا یضیف, کہ ایسے شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو ضیافت نہیں کرتا. تو اس لیے ضیافت کرنا, مہمان نوازی کرنا مسلمان کا شیوہ ہے, اور اس شعار کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے. جب بھی کوئی مہمان آئے تو اس کی دل کے اتھاہ گہرائیوں سے مہمان نوازی کرنی چاہیے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے تو ہم نے کھانا پیش کیا, اور گھی, پنیر, اس کا حلوہ پیش کیا. آپ نے وہ کھایا, اور اس کے بعد آپ کو کھجوریں دی گئی, آپ نے وہ بھی تناول فرمائی, اور اس کے بعد پانی پیش کیا گیا, آپ نے پانی پیا. جب آپ جانے لگے تو میرے باپ نے آپ علیہ السلام کے جانور کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ ادعو اللہ لنا, ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے. تو مطلب یہ ہے, اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہمان کی ضیافت کی جاتی ہے, اسے چاہیے کہ وہ اہل خانہ کے لیے خیر و برکت کی دعا کرے. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کے لیے برکت کی دعا کی. فرمایا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحم, ان کی بخشش اور ان پر رحم کرنے کی بھی دعا کی. تو مہمان کو یہ چاہیے کہ اہل خانہ کے لیے دعا کرے, برکت کی بھی دعا کرے, ان کی مغفرت کی بھی, اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے یہ بھی دعا کرے. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من اسقانی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.